صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین۔ مسلمانوں، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود پڑھتے تھے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت کھڑا ہونے سے پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین۔ مسلمانوں، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ اگر یہ لفظ لمن شاء والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولتے تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہو جانی تھی، فرض ہو جانی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر لفظ ہے، یہ عبداللہ بن مغفل الموزنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کراہیتا، آپ نے لمن شاء کا لفظ اس لیے بولا کراہیتا ان یتخذ الناس سنتن، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ ان رکعتوں کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، لوگ ان کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے کیا لفظ بول دیے ساتھ، لمن شاء کے۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اللہ کے نبی بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر۔ اس لیے آپ نے کہا لمن شاء۔ اگر لمن شاء نہ کہتے آپ کو پتا تھا کہ لوگوں پر فرض ہو جانا یہ کام۔ اور حکم میرے بھائیوں اللہ کے نبی امت کو دے دیں تو وہ عمل کرنا، وہ کام کرنا جس کا حکم آ گیا ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں والے رب کا حکم آ جائے کسی کام کا، وہ کام کرنا بھی فرض ہے مسلمانوں پر۔ ہاں، اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو اس حکم کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو وجوب کی بجائے استحباب کی طرف پھیرنے والی ہو یا اباحت کی طرف پھیرنے والی ہو تو پھر اس کا حکم اس دلیل کی بنا پر دوسرا ہوگا، ورنہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم اس پر عمل پیرا ہونا مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہوتا ہے فرض، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سنت اور حدیث میں آ جائے وہ ہوتا ہے سنت، وہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ قانون نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، نہ پیارے پیغمبر کے کسی فرمان سے ثابت ہوتا ہے، نہ ائمہ محدثین اور محققین کے کسی کا یہ قول ہے کہ قرآن سے ثابت ہونے والا فرض ہوتا ہے اور سنت سے ثابت ہونے والا سنت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہونے والا سنت ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر کا دین بنایا ہوا ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے گھر کی بات ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہر حکم چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اللہ کا ہو اللہ کے نبی کا ہو، اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کام مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کے اندر حکم ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو حدیث کے اندر
حکم ہے وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات دین کے حوالے سے لوگوں کو کہتے نہیں تھے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی ہر بات اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو کوئی بندہ رب کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس بندے نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنا نہیں ہوتا، وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا حکم پہنچانے والے ہیں اس کے بندوں تک۔ تو یہ جو ہے نا قاعدہ، یہ اصول اسلام کا نہیں ہے کہ قرآن میں آنے والی چیز فرض ہوتی ہے اور حدیث میں آنے والی سنت ہوتی ہے، یہ لوگوں کا اپنا گھر کا دین ہے، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصول یہی ہے کہ ہر حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرض ہوتا ہے، اور چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو۔ ہاں اس کے فرضیت سے ہٹانے والی کوئی دلیل ہو تو پھر اس دلیل کے تحت اس کا حکم بن جائے گا، ورنہ وہ فرض ہی رہے گا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت ان یتخذ الناس سنتا، اس ڈر سے کہ لوگ مغرب سے پہلی 2 رکعتوں کو فرض نہ سمجھ لیں، آپ نے کہا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا آپ کا عمل بھی بن گیا، اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا آپ کا تاکیدی حکم بھی بن گیا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا کل اذانین صلاۃ، مسلمانوں ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ بینا کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ بینا کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ یہاں بھی تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ جو نوافل ہوتے ہیں وہ بندہ اپنی دل کی خوشی سے ادا کرتا ہے، وہ رب کی طرف سے اس پر لازم فرض ضروری نہیں ہوتے، اس نے اپنے دل کی خوشی سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں کہا لمن شاء، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اس حدیث کے تحت بھی مغرب کی اذان اور اقامت، ان کو 2 اذانیں کہا گیا ہے، اذان اور اقامت کو۔ ان کے یہاں 2 اذانیں ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کے تحت بھی مغرب کے فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد 2 رکعتیں ثابت ہیں۔ یہ 2 رکعتیں عصر کی اذان اور یہ مغرب کی عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی ہیں، ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی ہے، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی، عشاء کی اذان اور اقامت کے بینا کل اذان نہیں، حتیٰ کہ جمعے والے دن جو اذان ہوتی ہے، اس جمعے کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی 2 رکعتیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو جمعے کے دن، جمعے کے دوران جمعے کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ اس بندے کے لیے ہیں جو بندہ مسجد میں امام کے خطبے کے دوران آیا ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آیا ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا، وہ عمل کرے گا اس حدیث پر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، ایک بندہ آیا، آ کر بیٹھ گیا، امام الانبیاء نے اپنے خطبے کے دوران ہی اس بندے سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھ اور اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ۔ اور پھر امام الانبیاء نے حکم دیا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو فلیصلی رکعتین،
وہ بغیر رکعتیں پڑھنے کے مسجد میں مت بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھے، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور ان رکعتوں کو لمبا نہ کرے، مختصر کر کے 2 رکعتیں پڑھے۔ حکم دیا محمد رسول اللہ نے، پڑھائیاں اپنے سامنے خطبے کے دوران 2 رکعتیں اس بندے سے۔ تو 2 رکعتیں بینہ کل اذانین سے بھی، مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہیں، پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یبتدرون الی السواری، مسجد میں بنے ہوئے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے، جلدی کرتے تھے، اور ستونوں کو سترا بنا کر ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ 2 رکعتیں، یہ مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں لفظ ہے، اگر کوئی اجنبی بندہ مدینے میں آیا ہوتا، جو مدینے کا باسی نہیں ہوتا تھا، اجنبی آیا ہوتا، تو وہ دیکھتا اس کثرت سے صحابہ یہ مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھتے، اس کو خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید مغرب کی جماعت ہو چکی ہے اور یہ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ جماعت ابھی کھڑی ہونے میں باقی ہے، وہ پہلے والی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس اجنبی کو گمان ہوتا کہ بعد والی سنتیں پڑھی۔ اس قدر کثرت سے صحابہ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آج آپ ہمارے علاقوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو ہزاروں مسجدیں اللہ کی قسم اس سنت سے خالی نظر آئیں گی۔ اس سنت کا قتل کر دیا گیا ہے، دفن کر دی گئی ہے یہ سنت، ہماری مسجدوں میں نام و نشان نہیں ملتا۔ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، تاکیدی حکم دیا آپ نے، صحابہ کثرت سے پڑھتے تھے، ہماری مسجدوں میں یہ 2 رکعتیں غائب ہیں۔ اگر کوئی آج بعض مساجد میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہو، بہت سارے اکثریت مسلمانوں کی حیران ہو کر پوچھتی ہے کون سی نماز ہے یہ؟ اس ٹائم بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔